نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الحجرات کی نیکسٹ چند آیات کریں گے۔ آج ہمارا پارٹ 2 ہے۔ کل ہم نے بہت کچھ پڑھا تھا، جس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کرنے کی وجہ سے چور سے بھی زیادہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ یعنی چور نے تو ایک چوری کی، لیکن بدگمانی کرنے والے نے کئی بدگمانیاں کی، کئی لوگوں کے بارے میں برا سوچ لیا، حالانکہ ان کا چوری سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو پھر یہ سارا کچھ انسان کے نامہ اعمال کو برباد کرنے کا باعث بنتا ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، مرے ہوئے انسان کا گوشت کھائے؟ دیکھیے، رمضان بہترین موقع ہے کہ جب آپ ان ساری برائیوں سے، ان اخلاقی برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ ہم ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے باہر آ جائیں۔ جیسے جسم کی کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ایسے ہی کئی اخلاقی بیماریوں کا علاج بھی روزے کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی جھگڑے، کوئی آ کر آپ کو کسی کی غیبت کرنے لگے تو آپ کیا کہہ سکتی ہیں کہ میں تو روزے سے ہوں، مجھے یہ باتیں مت بتاؤ، روزے میں تو انسان حلال گوشت نہیں کھاتا، کہاں یہ کہ حرام کھائے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ بھی پسند کرے گا؟ یعنی جب کبھی دل چاہ رہا ہو کسی کی برائی کرنے کو تو فوراً امیجنیشن میں مری ہوئی لاش جس میں سے بدبو آ رہی ہو اور چھری کانٹا سامنے لے کر آئے، تو جو ہی یہ گندا سا سین سامنے آئے فوراً اپنے آپ کو چپ کرا لیں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہاں کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے؟ بدگمانی، تجسس، کیونکہ تجسس اس کے بعد آتا ہے۔ بدگمانی کے بعد کیونکہ انسان کو برا خیال آتا ہے، پھر انسان ٹوہ لینے لگ جاتا ہے۔ کسی کی ڈائری پڑھ، کسی کا بیگ کھول، کسی کی الماری کھول، کسی کا بستر دیکھ، کسی کے جوتے دیکھ، مختلف طریقوں سے دوسروں کے پیچھے پڑنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تجسس لوگوں کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اگر تم لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں لگے رہو گے تو انہیں خراب کر دو گے، یا فرمایا کہ فریب کے قریب ہے کہ تم ان میں بگاڑ پیدا کرو گے۔ اور عموماً آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر تعلقات کی بگاڑ کی خرابی تجسس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو شادی کے بعد مثلاً بہو کے اوپر اتنی نظر رکھتے ہیں، اور بعض اوقات تو میں نے ایسے سن رکھی ہیں کہ میری روح کام ہوتی ہے کہ اتنی گھٹیا ذہنیت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چیک رکھنا، کس وقت اٹھتے ہیں، کس وقت سوتے ہیں، کس وقت باہر نکلے، کس وقت اندر آئے، کیا کھایا، کیا پیا، کیا چھوڑا، کھا کر پلیٹ کہاں رکھی، کس قدر گھٹیا حرکتیں ہیں۔ یعنی کہ ہر ایک کی ایک آزادی ہوتی ہے اور اس کو آزادی دی جانی چاہیے، نہ کہ اس کے ہر ایکشن کو دوربین لے کر انسان دیکھنے لگے۔ اگر گھر آئی ہوئی بہو یا داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو کبھی گھر نہیں بچ سکتے۔ اور اسی طرح دوسری طرف شوہر اور بیوی کا بھی آپس میں ایک دوسرے سے تجسس کرنا، کہاں گیا تھا، کیا کیا، اور مختلف لوگوں سے پھر ٹوہ لگا کر پتہ کروانا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسرا پھر کوئی ایسی ہی بات بتا دے یا غلط بیانی کر دے اور معاملہ کتنا زیادہ سخت بگڑ جائے۔ اور اس سے پھر یہ ہے کہ دو لوگ بھی ایک دوسرے سے آپس میں ملیں، آپس میں تنگ آتے ہیں جب ایک دوسرے کے اوپر تجسس اور بدگمانی ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیے، اچھے ریلیشن شپ کی بنیاد ٹرسٹ ہے، اعتماد۔ اگر کہیں بھی آپ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں تو اعتماد شروع کر دیجیے، چاہے نقصان بھی ہو، اور کہیں بگاڑنا چاہتے ہیں، انتہائی محبت کے رشتے کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو مس ٹرسٹ شروع کر دیں، ہر چیز میں شک کر دیں،
جو ہی شک آئے گا تو سب کچھ بگڑ جائے گا، پھر آپ کو بگاڑنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ کہ دیکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بدگمانی کرنی ہے۔ بدگمانی ہم نے نہیں کرنی، اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے آپس میں پیار محبت تعلقات اچھے کریں، ہماری محبت قائم کریں۔ کیونکہ دیکھیں آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے گھر والے جو ہوتے ہیں وہ ہم سے تنگ آئے ہوتے ہیں، ہماری زبان سے، ہماری بدتمیزیوں سے، ہمارے اخلاق سے، لیکن جب ہم باہر والوں سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہمارا اخلاق اتنا اچھا ہوتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ تو بہت اچھی ہے، لیکن اتنا نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے گھر میں ہمارے تعلقات کیسے چل رہے ہیں، گھر والوں کے ہمارا ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ان کے ساتھ ہم اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں یا بد اخلاقی کے ساتھ۔ دیکھیں اگر ہمارا گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو پھر ہم اچھے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے قائم کرنے ہیں تاکہ ہم کل کو جب بیٹیاں رخصت ہوں تو والدین ان کو اچھے الفاظ میں یاد کریں کہ میری بیٹی تھی جو میرا اتنا ساتھ دیتی تھی، اتنا میرا خیال رکھتی تھی، میری خدمت کرتی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کل کو ہماری شادیاں ہوں تو پھر والدین کیا کہیں بھی ایسی بیٹیوں کو شکر ہے گئی جان چھوٹی، اس نے تو بہت تنگ کر رکھا تھا، زندگی عذاب کر رکھی تھی، شکر ہے چلی گئی ہے۔ ایسے الفاظ میں ہمیں ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے ہمیں نہ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا اگر ہم بدگمانی کریں گے؟ زندگی دنیا اور آخرت کی کیسے جہنم بنتی ہے، اس لیے بھی انسان تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے، جو اسے پسند نہیں کرتے یا اس سے بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی کبھی کسی کے بیڈ روم کا دروازہ بند ہو جائے ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کان لگا کر سننے کی کوشش نہ کریں۔ ابو ذر الاسلمی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے قلوب میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور نہ ان کے عیوب کے در پہ ہو، اس لیے جو کسی کا عیوب کے در پہ ہوتا ہے اللہ اس کے عیوب کے در پہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس کے عیوب کے در پہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہ دیکھیں اگر ہم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں، ہر وقت ان کے عیب ہی ٹوٹتے رہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایسے شخص کو اگر وہ کہیں جاتا بھی ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس طرح سے فساد پھیلا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو پھر اس کے گھر میں بیٹھے بیٹھے رسوا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ گھر سے باہر نہ نکلے وہیں اس کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ جو دوسروں پر الزام تراشی کرتا ہے خود اس پر الزام لگنے لگتے ہیں۔ اس طرح غیبت کے معاملے میں ہم بہت تساہل سے کام لیتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیبت نہیں سمجھتے۔ غیبت کیا ہے؟ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس انداز میں بات کرنا جو سامنے ہو تو اسے دیکھ کر ناپسند کرے۔ اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، خواہ وہ کسی کی خامی ہو یا کسی کی عادت ہو، اس کا تذکرہ برے انداز میں کرنا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، اور جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے، اور جو نہیں ہے وہ کیا بن جائے گا؟ بہتان۔ آپ دیکھیے عموماً ساس بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے، جب میاں گھر آتا ہے تو ساس بہو کے خلاف بیٹے کو باتیں کرتی ہے، اور جب بیٹا بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو بیوی ماں کے خلاف باتیں شروع کر دیتی ہے۔ جتنے بھی گھر ٹوٹے اور بگڑے ہیں ان سب کے اندر غیبت، بدگمانی، تجسس، تانا زنی اور یہ تمام عیب پائے جاتے ہیں۔ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ کہیں کام خراب ہو۔ جس گھر کے اندر احترام ہو وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی، اگر تھوڑے بہت مزاجوں کا فرق بھی ہو تو وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور سب کے ساتھ اپنے تعلقات درست کرنے کی، اور اگر ہمارے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو ایک ذمہ داری ہے دوسروں کے تعلقات درست کرانے کی، اور جو شخص غیبت سے بچنے کی کوشش کرے اس کا ضامن اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔
ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی جنت کا بھی اللہ تعالیٰ ضامن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے، کیونکہ زیادہ تر خرابیاں کب ہوتی ہیں؟ جب آپ دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دوسروں کے گھر بہت زیادہ آنا جانا آپ کا بہت ہو جاتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یعنی بلا ضرورت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ وہ تو اوور سوشلائزنگ ہے، وہ کام خراب کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جب تک لوگ دور دور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، جب روز ملنے لگتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات بری لگ جاتی ہے، پھر ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سنانے لگتے ہیں، پھر ان کی جا کر کسی اور کو سنانے لگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں پھر تانا اور غیبت میں شامل ہو جاتی ہیں اور اس سے کام بگڑنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جہاں بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ آنا جانا اور ہر وقت کی میل ملاقات، وہیں پر خرابیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور تعلق ایسے بگڑتے ہیں جو کبھی پھر سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، اس میں ہماری اپنی ہی بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ ہدایات اس میں نہیں ہے کہ ہم مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں مصیبت بنیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا، تو وہ کل کو ہمارے اپنے لیے بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہی ہمارے لیے عذاب کا باعث بنے گی، مشکلات، مصیبتوں، پریشانیوں کا باعث بنے گی۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام نازل کیے ہیں وہ سارے ہماری اپنی ہی بھلائی کے لیے کیے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے نا کہ جب کوئی نیکی کرنے کو دل نہ چاہے تو یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تو دینے کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی ہے، یہ مجھے اپنے لیے سلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے کیا چیز اپنے لیے پسند کرنی ہے۔ ہم میں سے تو کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم جہنم میں جائیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کے لیے صرف یہ چیز سوچا کریں کہ یہ چیز میرے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں دین کو نافذ کریں، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنائیں، ہماری زندگی میں قرآن کو شامل کریں۔ دیکھیں اگر آج ہماری زندگیاں تنگ ہیں، ہماری زندگی میں کسی طرح کے مسئلے مسائل ہیں تو وہ دین کی دوری کی وجہ سے ہیں۔ اگر ہم دیندار ہیں اور ہماری زندگی میں مسائل دیندار نہیں ہیں، دین پر نہیں چل رہے، دین پر عمل نہیں کر رہے، ہماری زندگی میں قرآن پاک شامل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت شامل نہیں ہے، تو ہم نے بھی اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لے کر آنا ہے، کیونکہ زندگی کا سکون جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ اللہ سبحانہ ہم سب سے قبول فرمائے، ہم سب کو دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔